بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کافی دوستوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اسکینڈل کے حوالے سے پہلے بھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، تو کافی دوستوں نے پھر اصرار کیا کہ اس پر آپ مفصل گفتگو کریں۔ تو ناظرین کرام، میں پہلے کچھ بولوں اس سے پہلے میں ایک دوست نے کلپ مجھے سینڈ کی ہیں، وہ آپ سماعت کریں، اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آپ کے علم میں ہوگا کہ بہاولپور یونیورسٹی کی انتظامیہ میں موجود جو چند کالی بھیڑیں ہیں، انہوں نے وہاں تقریباً 5,500 جو وہاں طالبات ہیں، جو اس قوم کی بیٹی ہیں، ان کے متعلق جو نازیبا ویڈیوز اور تصاویر رکھی ہیں، اس پر میں اس قوم سے چند سوالات پوچھتا ہوں۔ جو بیٹیاں بہاولپور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، ان سے شادیاں کون کرے گا؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، کیا بہاولپور اور دیگر اضلاع کی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹی یہاں پڑھنے آتی تھی، کیا ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے بڑے بزرگ ان کو وہاں دوبارہ پڑھنے کے لیے بھیجیں گے؟ سوال نمبر 3، وہ بچیاں جو اس یونیورسٹی سے پڑھ چکی ہیں، حال ہی میں ان کی شادی ہوئی ہیں، وہ اپنے سسرال میں کیسے رہتی ہوں گی؟ سوال نمبر 4، وہ بچیاں جو یہاں پڑھ رہی ہیں یا حال ہی میں فارغ ہوئی ہیں یا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جب ان کی شادیوں کے لیے رشتے آئیں گے، وہ کیا بتائیں گے اب کہاں سے پڑھتی رہی ہیں؟ سوال نمبر 5، ان بچیوں کی نفسیاتی حالت کیا ہوگی؟ سوال نمبر 6، ان کے والدین کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ سوال نمبر 7، ان کے بھائیوں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ سوال نمبر 8، کیا معاشرہ انہیں قبول کرے گا؟ سوال نمبر 9، اگر وہ مجرم جنہوں نے ایک غلیظ حرکت کی ہے وہ بچ جاتے ہیں تو پاکستان کی کتنی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے کام ہو رہے ہوں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اور سوال نمبر 10، کیا من حیث القوم ہمارا نظام تعلیم ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ میرے آپ سے سوالات ہیں۔ جو کچھ بہاولپور یونیورسٹی میں ہوا، میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں، اگر اس کی بھنک بھی یا شک بھی ہو جاتا کہ کسی مدرسے میں ایسا ہوا ہے، کسی ایک بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو آپ یقین کریں اس وقت سارا میڈیا، یہ جتنی نام نہاد یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ فرزانہ باری، یہ شیری رحمان، یہ شیری مزاری، یہ وہ ماروی سرمد، انہوں نے موم بتیاں پکڑ کے بال کھول کے پیچھے وہ سیڈ میوزک لگا کر وی اسٹینڈ ود that, we stand with that, say no to ملا, say no to ملا، پتہ نہیں کیا کچھ لبرٹی سے لے کے کوئٹہ چوک تک یہ ایسی ایک آگ لگنی تھی کہ سنبھالا نہیں جانا تھا۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج کدھر ہے فرزانہ باری؟ آج کدھر ہے ماروی سرمد؟ آج کدھر ہے شیری مزاری؟ آج کدھر ہے شیری رحمان؟ آج کدھر ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ حیات بھی ہے کہ رحلت فرما گئے نے؟ من دسو نا، کیوں خاموش نے؟ پہنا نہ لیو ہے 5,000 سے زائد بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے نا۔ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ اگر رحلت فرما گئے ہیں تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، we belong to Allah and to him we shall return، یہ تو پھر رحلت فرما گئے ہیں۔ ناظرین کرام، بھائی کہ آپ نے دونوں کلپس آپ نے سماعت کر لیے ہیں، تو اب چند سوالات ہمارے آپ سے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا، کیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل میں مسلمانوں کی بیٹیاں تو نہیں تھیں؟ کیا وہ فیملی تو نہیں تھی؟ کیا ان بچیوں کے کوئی حقوق نہیں؟ کیا یہ بچیاں انسانوں کی نہیں؟ کیا یہ صرف 1-2 لڑکیوں کا معاملہ ہے؟ اعجاز شاہ کس مدرسے کا فاضل ہے؟ اعجاز شاہ کس مدرسے میں جاب کرتا ہے؟ کون سی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے یا خطبہ دیتا ہے؟ کہاں ہیں وہ صحافی، اینکرز، تجزیہ نگار جو مدرسہ، مولوی یا داڑھی پگڑی والے کے خلاف زہر اگلنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے بیٹھے ہیں؟ اب انہی قوم کی بیٹیوں کی لٹتی عزتیں نظر نہیں آتی ان کو؟ کہاں ہیں وہ بدزبان بدتمیز لبرلز؟ کہاں ہیں وہ حقوق نسواں کی تنظیمیں؟ لبرل آنٹیاں کہاں ہیں؟ کیا لبرل آنٹیوں کا یہی مشن ہے جس پر وہ خوشی سے خاموش ہیں؟ کیا اس لیے خاموش ہو کہ اعجاز شاہ کی داڑھی نہیں، اس کا کسی مسجد و مدرسے سے تعلق نہیں؟ اس واقعے پر اس لیے خاموش ہو کہ اعجاز شاہ کو تم نے خود یہ حقوق دے رکھے ہیں، یا پھر تم خود ہی ایسے ہو، یا اس لیے کہ یہ سب جائز ہے، یا پھر کیونکہ یونیورسٹیز میں یہ تو سب ہوتا ہے اور چلتا ہے کا عقیدہ رکھنے والے ہو؟ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں نہ جس پہ ایکشن لیا جائے، یا ٹاک شو کیے جائیں، تبصرے یا کالم لکھے جائیں، مقدمہ چلے اور سزا دلوائی جائے۔ پھر افسوس، صد افسوس، ذمہ داروں کا شاندار جواب یہ ہوگا اور قوم مطمئن ہو جائے گی۔ جو ہے ذمہ داروں کا شاندار جواب یہ ہوگا اور قوم جو ہے مطمئن ہو جائے گی، صرف ایک بیان پر سب کچھ ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ او بھائی، کچھ نیا نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ ہوا ہے، یہ تو سب معمول کے کام ہیں جس پر خواہ تم پریشان ہو رہے ہو۔ بے فکر ہو جاؤ، بس آپ سمیسٹر فیس ٹائم پہ جمع کروائیں، پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری نبھائیں اور ڈگری لے جائیں۔
باقی ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، آپ کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ اور لبرل مافیا کا رسمی اور لاجواب جواب کہ نہیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، اور یوں پھر سے یہ سب کچھ اکابر کی سرپرستی میں پہلے سے زیادہ اور محفوظ طریقے سے ہوگا۔ افسوس تو یہ تو ایک یونیورسٹی کے صرف 2 لوگوں کا حال ہے، ایک سے صرف 5500، دوسرے بندے سے 7200 ننگی ویڈیوز تصاویر موقع سے برآمد ہوئیں، جبکہ اکثر یونیورسٹیز کی صورتحال ایسی ہی ہے، بلکہ ایسے تمام کالجز بھی جہاں سیمسٹر سسٹم چل رہا ہے۔ الا ماشاء اللہ، اگر ایسا کوئی معاملہ خدا نخواستہ کسی داڑھی والے مسجد یا مسجد کے امام کے متعلق ہوتا تو آج میڈیا ٹاک شوز کا موضوع بحث ہی یہی ہوتا، کالم لکھے جاتے، تبصرے ہوتے، ہر کاکروچ اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوتا، ادارے بھی سخت ایکشن کی یقین دہانی کروا رہے ہوتے، سوشل میڈیا پر قیامت کا سماں ہوتا، مسجد و مدرسہ سیل ہو چکا ہوتا۔ ہائے افسوس، کیا لکھوں اور کیا بولوں اور کیا نہ بولوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہی مدرسے والے، داڑھی اور پگڑی والے ہی تمہاری عزت اور غیرت کے محافظ ہیں۔ دین ہی غیرت وعدے سکھاتا ہے، اسی لیے دنیا کے بدترین لوگ گندی سوچ و فکر اور کرتوتوں والے مسجد و مدرسے، مولوی داڑھی پگڑی والے کے کردار کو اچھالتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ان بھیڑیوں کے دھوکے کا شکار ہو کر دینی اقدار کو بدنام کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، رب کی لاٹھی بے آواز ہے، تمہارا شاید مقدر میں یہی لکھا ہے کہ پیسے بھی دو، عزتیں بھی لٹواؤ، ٹائم بھی برباد کرو، نسلیں بھی تباہ کرو، دین سے نفرت کرو، گدھوں جیسی زندگی گزارو، آخر میں ڈگری کا کاغذ لے کر جاب ڈھونڈو، دھکے کھاؤ، پھر باس، چیئرمین اور افسروں کی بستر گرم کرتے کرتے بڑھاپے میں جا پہنچو، چند ڈالر کوٹھی گاڑی حاصل کر کے اگلی نسل کو یہی سکھا کر اسی سسٹم کے سپرد کر کے مر جاؤ۔ جناب والا، یہ سزا ہے مولوی مسجد مدرسے سے دوری کی، دین اور دینداروں سے نفرت کی۔ جذبات تو بہت تھے، لیکن یہ بھی جو کچھ مجھ سے ہو چکا میں بول چکا ہوں، امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ خدا را اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں، دین سکھائیں، دین پڑھائیں، دین سمجھائیں، اور ان کے اندر ان کی رگوں میں دین کو داخل کریں تاکہ یہ معاشرے کے اچھے فرد بن کے ابھر سکیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔